أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم يا أبا القاسم يا رسول الله يا إمام رحمة يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله يا وجيها اللهم صل على محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، جدیدیت پر محمد وآل محمد صلوات. برعظمت سید الشہداء بلند تر صلوات. مومنین کرام، برادران، خاص طور پر طالب علم، بچوں، بھائیوں، بغیر وقت ضائع کیے موضوع سے منسلک کرنے کے لیے گزشتہ ہلکا سا خلاصہ اور گفتگو کے متعلق 2-4 سوالات آپ سے، اور پھر اس کے بعد اسی موضوع کو آگے چلائیں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو معلوم یہ ہوگا کہ ہمارا یہ جو سلسلہ ہے یہ جب سے بھی شروع ہوا، چاہے وہ 5-6-7 ماہ ہو گئے، اور کب تک یہ جاری رہے گا یہ ہم نے طے نہیں کیا. اپنے زمانے کے امام کی گفتگو 1 گھنٹے میں یا آدھے گھنٹے میں ہم جو کرتے ہیں، یا اس کے علاوہ ہفتے میں 1 دن جو کرتے ہیں، یہ ان کا حق ادا نہیں ہوتا. وہ ہماری سانسوں میں بستے ہیں. جو ہماری اندر کی اداسی ہے ان کی ذات اقدس کی زیارت کیے بغیر اس کا بداوا یہ مختصر سی گفتگو نہیں. ہماری یہ خواہش یہ ہے کہ جب تک ہم تسلی سے اپنے بچوں کو بطور ریکارڈ اپنے زمانے کے امام کا تعارف پیش اپنی خواہش کے مطابق نہ کر سکیں، تب تک یہ گفتگو جاری ہے. خدا نے یہ موقع فراہم کیا ہے ہمیں، اس کے ہم شکر گزار ہیں کہ اس فورم پر، اس مقام پر ہمیں گفتگو کرنے کے لیے ایک ماحول میسر آ گیا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ بہت سارے افراد ہوں، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ کچھ نلائق کی گفتگو سننے کے لیے ہی بہت سارے افراد جمع ہوں. لیکن ضروری یہ ہے کہ جس طرح اصحاب پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کم تعداد میں ہونے کے باوجود مکہ میں خاندان بنو ہاشم کے لیے ڈھارس اور خاندان بنو ہاشم ان کے لیے ڈھارس. میں نے ہی جو بھی آج کے دور میں بھی اپنے وقت کے امام کی محفل سجانا چاہتا ہے یا اس کے ساتھ منسلک ہونا چاہتا ہے، اپنی دعاؤں میں ان کی آمد کو یاد کرنا چاہتا ہے، تو اسے یہ دیکھے بغیر کہ تعداد کیا ہے یا کون کس قدر زیادہ متوجہ ہے اپنی بات کرنے. تو لہذا ہماری کوشش یہ ہوگی کہ بالخصوص بچوں کے لیے اور بالخصوص اس عمل کے لیے کہ جو مجھے میرے علم میں ہے کہ یہ سارے ریکارڈ ہو رہے ہیں پروگرام، اور ان کو ریکارڈ کر کے ترتیب کے ساتھ
یوٹیوب پر یا جدید سوشل میڈیا پر رکھا جا رہا ہے، انشاءاللہ تعالی ہماری یہ کاوش رہتی دنیا تک رہے گی۔ اور کسی کو بھی اگر کوئی سہولت حاصل کرنی ہو امام زمانہ کی زندگی اور تعارف اور ان کی آمد کے متعلق، تو جب بھی چاہے گا وہ اس جدید سوشل میڈیا پر اس کو جو ہماری گفتگو ہے اس کو خلاصے کے طور پر اس کو اس طرح دیکھ سکے گا۔ تو لہذا یہ تو گزشتہ سے وابستہ کرنے کے اعتبار سے تعارف تھا، تو آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہم نے جو گزشتہ اتوار گفتگو کی تھی وہ ہمارے زمانے کے امام کی صحابیات کے کردار کے متعلق تھی، کیونکہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جاننے کے لیے کہ ہمارے اندر کردار کیا ہونا چاہیے کہ ہم زمانے کے امام کے سپاہی بن سکیں، تو ہمیں ان لوگوں کے کردار کو دیکھنا پڑے گا جو لوگ اس دنیا میں امام کے ساتھ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ صحابیات پر گفتگو ہوئی اور اسی کے حوالے سے میرا ایک سوال ہے بچوں سے۔ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر تشریف لے کر جا رہے تھے، یہاں پہ روک کر ایک بات آپ کو بتا دوں، شیخ صندوق علیہ رحمہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ معراج کم از کم 200 مرتبہ کسی ظاہری زندگی میں محمد مصطفیٰ نے فرمائی ہے، کم از کم 200 مرتبہ۔ تو جو معراج کا واقعہ مشہور ہے، جو بی بی ام ہانی سلام اللہ علیہا کے گھر سے آپ تشریف لے کر گئے تھے مکے سے، تو جب آپ تشریف لے کے جا رہے تھے تو کون سی خاص خوشبو تھی جو ختمی مرتبہ محمد مصطفیٰ نے وہاں پر پسند فرمائی اور جبرائیل سے اس کا سوال پوچھا کہ یہ خوشبو کس کی ہے اور کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ بچوں سے سوال ہے، یہ میں پڑھا چکا ہوں، شاباش۔ کھڑے ہوتے بیٹا، پہلے اپنا نام بولے۔ محمد تقی حیدر۔ محمد تقی حیدر، شاباش۔ تقی کون سی کلاس میں پڑھتے ہو؟ 7 میں، شاباش۔ جی بیٹا بولو۔ خوشبو شانہ اچھی اور ان کے بچوں کی تھی، ان کی راکھ کی خوشبو تھی وہ۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ بیٹے نے بتایا ہے کہ وہ خوشبو سیانہ ماشتیہ اور اس کے بچوں کی راکھ کی خوشبو تھی کہ جو اللہ کے توحید کے عشق میں ہوا میں اڑائی تھی فرعون نے۔ خدا نے اس خوشبو کو، جبرائیل نے کیا بتایا تھا، کیا کیا خدا نے اس خوشبو کو؟ قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا۔ شاباش۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ صحابیہ کی جسم کی خاک کی خوشبو قیامت تک کے لیے محفوظ ہے ہوا میں، اور اسی لیے تو فرمایا ہے نا فرمانے جناب مولا امام جعفر صادق علیہ السلام، آپ نے فرمایا کہ اصحاب قائم علیہ السلام مشک کی مانند۔ یہ فرمان سنا رہا ہوں آپ کو، یہ فرمان بنیادی طور پر جہاں میں نے پڑھا ہے ختمی مرتبہ محمد مصطفیٰ کا جناب جعفر صادق علیہ السلام کی زبان سے، مشک کی مانند ہے، خوشبو کی مانند جو ہواؤں میں پھیل گئی اور ٹھہر گئی ہے کہ جس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ آپ کو نا مشک نہیں، خوشبو نہیں رک سکتی، جسے کوئی باؤنڈری نہیں، چھپا نہیں سکتا، ہواؤں میں ٹھہر گئی ہے۔ یا پھر اس چاند کی نور اور روشنی کی مانند ہے کہ جو نہ کسی کے روکنے سے رک سکتی ہے اور نہ کسی اندھیرے کے آگے، کسی بھی اندھیرے کا اس کے آگے کوئی بس چلتا ہے۔ یہ فرمان معصوم نے آپ کو سنایا۔ تو اصحاب قائم علیہ محمد اس مشک کی مانند ہے، تو وہ جو سیانہ کی خوشبو ہے ہواؤں میں بکھری ہوئی، جو بھی بچے نے بتایا ہے، وہ ایک کردار کی خوبی ہے۔ مومن کو ایسا ہی خوشبودار ہونا چاہیے کہ مومن اگر کسی محفل میں آتا ہے، خوشبو سے مراد یہ نہیں ہے کہ صرف ناکوں سے، نتن سے ہی خوشبو آتی ہے، روح بھی خوشبو کو محسوس کرتی ہے۔ جب مومن کسی محفل میں آئے تو وہ محفل معطر ہو جانی چاہیے، لوگوں کی روحیں دھل جاتی ہیں، اس خوشبو کے نشے میں آ جاتی ہیں۔
یہ مومن کا مزاج ہونا چاہیے. ایک سوال یہ ہو گیا. ایک سوال دوسرا اور آپ سے پوچھتا ہوں. یہ بتائیے کہ ایک شخصیت ایسی گزری ہیں تاریخ میں جنہوں نے اہل بیت کی محبت میں ایک تحفہ سرکار مولانا امام جعفر صادق علیہ السلام کو پیش کیا تھا کہ دنیا والوں نے آپ کی محبت میں مجھے یہ انعام دیا ہے تو میں آپ کے حضور صدقہ دینے کے لیے آپ کے قدموں میں نشاور کرنے کے لیے آ گئی ہوں. تو بی بی کا نام خالد تھا. دنیا میں اہل بیت کی محبت میں ان کے ساتھ کیا کیا, وہ کون سی چیز امام کے پاس لے کر آئی تھی؟ خالد جہنیہ. اور محمد والے محمد صلوات. یہ سوال میرے بچوں سے ہی ہے. میں جی اپنے کٹے ہوئے ہاتھ کھڑے ہو کے اپنے کٹے ہوئے ہاتھ بر محمد والے محمد صلوات. تھوڑا سا سناؤ گے. نام کیا تمہارا؟ محمد شہزاد. محمد شہزاد. کیا کیا تھا بی بی خالد کے ساتھ لوگوں نے؟ انہوں نے پھر کیا امام کو آگ پیش کیا؟ اپنے ہاتھ پیش کیے. شاباش. کیوں کاٹے گئے تھے ان کے ہاتھ؟ کیونکہ ان کی محبت میں. بر محمد والے محمد صلوات. یہ میں صحابیات امام زمانہ کے متعلق بات کر رہا ہوں، یہ جن کو امام نے اٹھانا ہے، جن کی مشق سے زمانہ معطر ہے. آپ کے عشق آل محمد میں گفتگو میں تقریر کیا کرتے تھے آپ اہل بیت کی محبت میں، لوگوں کو ابھارا کرتے. ظالموں نے ہاتھ کاٹ دیے اور کٹ کے تو دکھ نہیں ہوا، ہاتھ اپنی جھولی میں رکھے، لا کے امام کے قدموں میں ڈال دیے کہ مولا یہ آپ کی محبت کر میری طرف سے ہدیہ قبول فرمائے. یہ ایک کردار کی خوبی ہے جو ایسے نہیں آ جاتی. یہ عشق علی علیہ السلام کی ایک انتہا ہے کہ جس کے بعد یہ حاصل ہوتی ہے. عشق علی علیہ السلام صرف پیسے کمانے کے لیے استعمال کرنے کا نام نہیں، اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے اور بانٹنے کے لیے، پیش کرنے کے لیے خدا کے حضور. ایک آخری سوال بچوں سے. آپ نے بیٹا پریشان نہیں ہونا، مجھے پتا ہے کہ تم سب کو ان کے جواب آتے ہوتے ہیں، یہ میں جانتا ہوں. ہمت نہیں کرتے آپ آگے بات کرنے کی. جیسے اس نے ہاتھ اٹھایا تک نہیں، اس نے اٹھایا ہاتھ کھڑا کیا. ہمت کرنی چاہیے آپ کو ان کے سوالوں میں. میں نے پڑھائے ہوئے آپ کو آتے ہیں. یہ سب مجھے بتائیے کہ ایک خاتون تھی کہ جنہوں نے اپنے باپ کا محبت محمد و آل محمد میں ساتھ دیا. اپنے باپ کو مولا علی علیہ السلام کے قصائد پڑھنے کے لیے، فضیلتیں بیان کرنے کے لیے گھر سے کندھے پر اٹھا کر لے کر آتی تھی اور چوراہے پہ کھڑی ہو جاتی تھی. وہ ایسا کیوں کرتی تھی اور ان بی بی کا نام کیا تھا؟ کیوں باپ کو اٹھانا پڑتا؟ شاباش، کھڑے ہو جاؤ. نام بتاؤ پہلے اپنا. جی ہادی حسن. ہادی حسن. جی شاباش. وہ جی کنوا علیہ السلام. جی کنوا سلام اللہ علیہ. شاباش. اور کیوں کرتی تھی وہ ایسا؟ باپ کو اٹھاتی کیوں تھی وہ جی ان کا باپ جو ہے اور حضرت علی کے قصیدے پڑھتا تھا اور انہیں اٹھا کر چوک میں لے آتی تھی. اور کیا وجہ تھی؟ وہ خود چل کے کیوں نہیں آ وہ سکتی؟ جس کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے تھے. شاباش. ان کا نام یاد ہے ان کے والد کا؟ جی رشید ہجری. رشید حجری. شاباش. اور محمد والے محمد صلوات. بیٹھ جاؤ. علی کی محبت میں، علی علیہ السلام کی محبت میں ہاتھ پاؤں کاٹ دیے تھے رحیم نے، ابن زیاد نے. تو یہ اٹھا کر لے کر آتی تھی اپنے کندھے پر اپنے باپ کو. کہ زبان ابھی قائم ہے. رشید حجری کی بیٹی کنوا سلام اللہ علیہ اور محمد والے محمد صلوات. یہیں سے گفتگو اپنی بات آگے جاری کرتے ہیں کہ ہم نے پڑھا یہ ان خواتین کا. میں نے آپ کو ذکر عرض کرنے کی کوشش کی کہ جو اصحاب قائم علیہ السلام ہوں گی، اصحابیات ہوں گی، ان کے کردار کی خوبیاں بھی ہم نے پڑھنی ہے اور آگے آئیں گے اور بھی لوگوں کے ذریعے. ہمارا جو موضوع ہے اسی اعتبار سے ان لوگوں سے متعلق ہے کہ جو اصحاب بنے گے، وہ میں اور آپ بھی ہیں. یہ یاد رکھیں. اس عقیدے کے ساتھ دنیا میں رہیں اور اس عقیدے کے ساتھ دنیا میں جائیں کہ اگر زندہ رہیں تو اس آواز پر لبیک کہنے والے اولین ہم ہوں گے انشاءاللہ.
اور اگر مر گئے تو ہمارے امام ہماری قبروں سے آ کے ہمیں ضرور اٹھائیں گے. اپنی کردار کی خوبیاں بیان کرنی ہیں, اپنے کردار جو ہم میں ہونی چاہیے, جو ہمارے اندر موجود ہونی چاہیے. پہلی میں نے آپ کو مثال دی کہ ایک خوشبو کی مانند ہونا چاہیے. مولانا نے فرمایا یہ جو خوشبو کی مانند لوگ ہیں نا, یہ دنیا میں کون کون ہے گروہ میں شامل کون ہوگا؟ اصحاب معصوم میں انبیاء پہلا حصہ, اور محمد وآل محمد صلوات. انبیاء دوسرا حصہ اصحاب محمد مصطفیٰ اور محمد وآل محمد صلوات. اور اصحاب معصومین علیہم السلام, امام جتنے گزرے ہیں ان کے صحاب. دوسرا گروہ یہ ہوگا. اور تیسرا گروہ وہ ہوگا جو جنہوں نے عالم زر میں, یہ میں حدیث سنا رہا ہوں آپ کو, عالم زر میں عہد کیا تھا خدا کے حضور الست بربکم والے نے کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. تو سوالات پوچھتے پوچھتے آپ کے زمانے کے امام کا بھی سوال پوچھا تھا. میں نے آپ کو عرض کیا نا, آپ کے زمانے کا امام کا نام قائم, اسم قائم ہے خوبی کے اعتبار سے. یہ جب کربلا کا واقعہ ہو گیا تھا یا فرشتوں کو دکھایا گیا تو تمام مخلوق نے امام اللہ خداوند ذوالجلال کے حضور یہ سوال کیا تھا کہ ہمیں اجازت دی جائے اس انتقام کی. تو آپ نے فرمایا, خداوند ذوالجلال نے فرمایا تھا کہ آؤ میں تمہیں زیارت کرواتا ہوں. تو انوار کی زیارت کرائی. ایک نور تھا جو اس وقت حالت قیام میں تھا, باقی سب حالت سجدہ میں تھے. تو خدا نے فرمایا وہ جو قائم تم دیکھ رہے ہو یہ قائم ہے جو انتقام لے گا. تو آپ کے زمانے کے امام کی جو اسم گرامی ہے نا قائم, یہ عالم زر سے ہے. تو جنہوں نے عہد لیا تھا نا ان کی ساتھ دینے کا مخلوقات میں, اور ہم نے بھی انشاءاللہ ضرور لازم ہے عہد کیا تھا خدا سے کہ ہم ساتھ دیں گے. تو جو عملی عہد کرنے والوں میں ان میں جناب عیسیٰ علیہ السلام بھی تھے. تو ہم نے بھی عہد کیا تھا, ضرور کیا تھا, ہماری دھڑکنوں میں وہ موجود ہے. تو یہ جو تین قسم کے لوگ ہیں, اب یہ تین قسم کے لوگوں کی خوبیاں کون بھی پا سکتا ہے؟ کسی میں یہ جرت ہے کہ انبیاء کی خوبیوں کو خلاصہ پیش کرے, اصحاب محمد اور معصوم علیہ السلام کے اصحاب کی خوبیاں بیان کرے. لیکن جو مختصراً میں آپ کو بتانی ہے نا, مختصراً تاکہ آپ کو یاد رہ جائے, جیسے کہ بیویوں کی خوبیوں میں نے بتایا, اس گروہ کے افراد نے جو پہلا کام سر انجام دینا ہے, پہلا کام سر انجام دینا ہے وہ قرآن کی تفسیر ہے. کلام مجید, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. یہ زمانے کے امام کے سپاہیوں نے آگے بتانا ہے. مسجد کوفہ سج جائے گی, اور مسجد کوفہ ہی نہیں دنیا کی ساری مساجد, لیکن مسجد کوفہ ایک ٹائٹل ہوگا, بہت بڑی ہو جائے گی. کوفے میں جو 4 مساجد ہیں ساری مولا شہید فرما دیں گے, اور اتنی بڑی مسجد بنائیں گے کہ اس وقت کا جو کوفہ شہر ہے, اس وقت کا کوفہ شہر, اس مسجد پہ سائے نہ آئے. اتنی بڑی مسجد ہوگی, اور اس میں محفلیں لگ جائیں گی مختلف جگہ پر, اور یہی اصحاب مولا کے اب وہاں اپنے اپنے وقت پر اپنے اپنے گروہ کو لے کے بیٹھا کریں گے اور قرآن کی تفسیر بیان کریں گے. معصوم کا فرمان ہے کہ ہمارا بیٹا قرآن کے جدید مفہوم کے ساتھ قیام کرے گا, جدید مفہوم. اور محمد وآل محمد صلوات. پہلی خوبی تفسیر قرآن, امر جدید, بر محمد وآل محمد صلوات. تفسیر قرآن مجید. اب یہ مجھے آپ بتائیں کہ امام اپنے اصحاب سے جو پہلا کام لیں گے وہ تفسیر قرآن کا لیں گے, تو ہمارا قرآن سے کتنا تعلق ہے؟ ہماری اپنی گربانوں میں جھانکنا چاہیے نا کہ جو پہلی خوبی امام
کے اصحاب میں ہونی ہے، یہ خوبی ہوگی تو دنیا کو اسلام کی طرف لایا جائے گا، کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیں، I'm repeating، بچوں کے لیے میں دہرا رہا ہوں، آپ لوگ سن رہے ہو بیٹا؟ دین کو سمجھنے کے لیے، دین کی طرف آنے کے لیے کوئی اور راستہ نہیں ہے، ایک ہی راستہ ہے، اس کا نام ہے قرآن مجید۔ ایسے تو نہیں کہتے علی قرآن کے ساتھ ہے، ہر قرآن علی کے ساتھ ہے، یہ ایسی حدیث نہیں ہے، کیونکہ ایک ہی راستہ ہے مولا علی علیہ السلام تک پہنچنے کا اور خدا تک پہنچنے کا اور محمد مصطفیٰ کے دین کو سمجھنے کا، اس کا نام ہے قرآن مجید۔ تو اصحاب بیٹھ جائیں گے اور قرآن کی تفسیر بیان کریں گے۔ پہلی خوبی ان میں یہ ہوگی کہ اس سے مستند ہوں گے کہ آپ نے امام سے حاصل کردہ علم کو، جدید قرآن کو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر جناب مولا امام حسن عسکری علیہ السلام تک جتنی احادیث قرآن کی تفسیر میں بیان ہوئی ہیں، امام انہی احادیث کے مفہوم کو لوگوں کے سامنے یوں پیش کریں گے کہ لوگ کہیں گے یہ تو نیا قرآن لے کے آگے، کوئی نئی چیز نہیں ہوگی، یہی لفظ ہوں گے، یہی مقدس قرآن ہوگا۔ فرامین معصومین اس طرح پیش کیے جائیں گے جیسے میں آپ کو عرض کروں نا، آج بھی تشیع واحد کو گروہ ہے، تشیع کہ جو لوگوں کی موشگافیوں سے گھبراتا نہیں ہے جو دنیا میں ہو رہی ہے۔ میں نے دیکھا ہے کچھ یوٹیوب پر، سوشل میڈیا پر بہت سارے لوگوں کا آج کل توتی بول رہا ہے جو قرآن کی تفسیر اپنے انداز میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہ ہمارے ہاں برصغیر میں ایک صاحب تھے، پرویز صاحب، غلام احمد پرویز، اور پھر اسی طرح کے ایک اور اس سے پہلے تھے وہ جنہوں نے ایک نیا فرقے کی بنیاد ڈال دی، جو احمدی ہیں یا مرزئی ہیں، وہ مرزا صاحب، اور آج کل کوئی شیخ محمد صاحب ہیں، اسی طرح کے کچھ اور لوگ بھی ہیں۔ وہ قرآن کا مفہوم نا اپنے انداز میں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن میں آپ کو ایک خوبصورت بات بتاؤں تشیع کے فخر کے لیے، آپ کے معصومین علیہ السلام کا آپ پہ جو احسان ہے یہ سمجھانے کے لیے، قرآن کی تفسیر بیان کرنے کے لیے جب انہیں اپنے سارے راستے مسدور نظر آتے ہیں نا، تو وہ فرامین معصومین علیہ السلام کو چوری کرتے ہیں۔ چوری کرنے سے کیا مراد ہے؟ بتا تو نہیں سکتے کہ ہم نے یہ نہج البلاغہ سے لیا ہے، بتا تو نہیں سکتے یہ سورہ کافی سے لیا ہے، من لا یحضر الفقی سے لیا ہے، تہذیب الاحکام سے لیا ہے، یہ تو نہیں بتا سکتے، ضرورت نہیں ہے نا۔ سارا اپنا جو بنایا ہوا محل ہے وہ ٹھپ کر کے گر جائے گا۔ حدیث پکڑتے ہیں معصومین علیہ السلام کی اور اس کو نعوذ باللہ اپنے مضمون مقاصد کے لیے غلط انداز سے دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اچھا اب اس کو پیش تو کر دیا، ہمارے ہاں تو ہماری زبان ہے ہی نہیں، ہم کہتے ہیں یہ زبان جو تشیع کے منہ میں ہے یہ ہماری نہیں، یہ زبان زبان حق ہے، اس کا سلسلہ خداوند ذوالجلال تک پہنچتا ہے۔ میں یہاں نالائق کھڑا قرآن کی تفسیر جو بیان کروں گا یا حدیث بیان کروں گا وہ میرے لفظ نہیں ہے، اگر میں اپنے لفظ بولوں گا تو ہمارے ہاں اس کو تفسیر باطل کہا جاتا ہے۔ اپنی رائے سے قرآن بیان کرنا حرام ہے ہمارے ہاں، ہم بیان کرتے ہیں فرمان معصوم، اور فرمان معصوم بیان کرتا ہے لسان خداوند ذوالجلال، خدا سے آئی ہوئی چیز کو بیان کرنے کا نام قرآن ہے۔ آپ نے دماغ میں بنائی ہوئی چیز کا نہیں، آپ وہ قرآن پیش کرتے ہیں اور بڑے وہ تفکر سے کہ جی ہم کوئی نئی چیز پیش کر رہے ہیں۔ اچھا بھائی تمہارے لیے یہ نہیں ہوگی، یہاں پر تم نے بات چھوڑ دی اور تمہیں اس سے آگے سمجھائیں، یعنی انہوں نے قرآن کی تفسیر میں لوگوں کو الجھانے کے لیے فرامین معصومین کے ٹکڑے پکڑے اور ان کو اپنے انداز میں پیش کیا کہ جیسے کہ میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں سادہ سے، فرمان معصوم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مستند کے 12 خلفاء ہو گئے، مستند، اس سے مستند فرمان ہی کوئی نہیں ہے، ساری کتابوں میں لکھا ہوا 12 خلفاء ہو گئے، انہوں نے یہ اٹھا لیا، کسی صاحب نے اٹھا لیا، اب وہ جو حصہ اگلا تھا نا اب وہ 12 پورے کرتے پھر رہے،
کہ 4 یہ ہو گئے، 5واں یہ ڈال لیں، 6واں یہ ڈال لیں، 7واں یہ ڈال لیں، ایسے ہی ہے۔ اللہ ان کی اس کاوش کو کامیاب فرمائے۔ لیکن ہماری کتاب میں جو پورا فرمان لکھا ہوا تھا نا کہ جن میں سے پہلا علی ہوگا، دوسرا حسن علیہ السلام، تیسرا حسین علیہ السلام، زین العابدین علیہ السلام، اس کے بعد ایک پورا سلسلہ ہے آپ کے زمانے کے امام تک اسماعیل گرامی کا۔ اب وہ اس طرح میں بھی اٹھائے نہیں، 12 نام وہاں سے نہیں اٹھائے، 12 کا لفظ اٹھایا تو نتیجہ کیا نکلا کہ اب وہ 12 پورے کرنے کے لیے زمین آسمان کے کلامیں ملائے جا رہے ہیں۔ کچھ تو اتنے مزیدار لوگ ہیں، اتنے بھولے والے لوگ ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ترتیب سے ہی آئیں گے، تو پھر نعوذ باللہ انہوں نے یزید کو بھی شامل کر لیا کہ وہ بھی ایک ترتیب، وہ بھی تو خلیفہ ہی تھا نا ان کے مطابق، اس کو بھی ایک ترتیب سے شامل کر لیا۔ لیکن بہرحال قرآن کی تفسیر جس طرح معصوم کی زبان سے نکلی ہے، اصحاب معصوم اس کو پیش کریں گے، لوگ اس کو امر جدید